السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. میرے بھائیو، آج اس پرفتن دور میں ہم اور آپ جن فتنوں، جن ہنگامہ آرائیوں، جن مشکلات سے دوچار ہیں، آج کے مسلمان اپنا پچھلا سبق بھول چکے. ایسے نازک وقت میں جب کہ ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے، امت مسلمہ کا کواڑا نکل رہا ہے، ایسے وقت میں چاہیے ہر مسلمان اپنے اصلی نمونہ آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھے. غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو ایسے وقت میں بھیجا جب دنیا ظلم و زیادتی سے تاریک ہو چکی تھی. ایسے وقت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس وقت لوگ برائیوں کو اچھائی سمجھ رہے تھے. کوئی برائی ایسی نہ تھی جو مکے کے کافروں میں موجود نہ ہو، ان کی گھٹیوں میں پیوست نہ ہو. ایسے نازک وقت میں آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلوں کو، ان بدماشوں کو، ان عرب کے چرواہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے اور کس پروسیس سے کام کیا ہے. اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ساری باتیں تفصیل سے کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی. دیکھیے، مکے میں تشریف لائے، دعوت کا آغاز کیسے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت پیش کی، پھر اس کے بعد ان کو مضبوط کرنے کے لیے جو اسلام میں آ رہے تھے کیا ٹریننگ دی، موقع بموقع کیا سکھاتے رہے. جب تک آپ ان چیزوں کو معلوم نہیں کریں گے، آج ہم مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ رحم فرمائے امام مالک پر، امام دار الہجرہ پر، جنہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے: جن چیزوں نے اگلوں کی اصلاح کی ہے انہی چیزوں سے آج کے لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں. وقت بڑا مختصر ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. تو سیرت کا مطالعہ کرنے والا جب آپ کے مکی دور پر غور کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سماج میں اپنا رخ کیا تھا 1000 برائیاں تھیں، 1000، لیکن سب سے پہلے آغاز کس چیز کے ذریعے کیا؟ بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے، سیرت پڑھنے والا جا کر وہاں دیکھتا ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ گھر بنا لیجئے، بنیاد مضبوط نہ ہو، نیو مضبوط نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے اس گھر کا وجود ممکن ہے نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر وہ مسلمان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو کامیابیوں کا، کامرانیوں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، ایسے مسلمانوں کو چاہیے سب سے زیادہ ایمانیات، اساسیات اسلام اور بنیاد عقیدہ توحید کو پڑھے، سمجھے اور عمل کرے. یہ سیرت نبوی کا سب سے بڑا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ جب بنیاد مضبوط ہو گئی تو عبادت کی عمارت کھڑی کیجیے، عبادت کی عمارت کھڑی کیجیے. ظاہر سی بات ہے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، آپ نے عمل میں کوتاہی کرنی شروع کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بنیاد کو سمجھا نہیں ہے. بنیاد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عبادتوں پر اہتمام کیجیے، توجہ دیجیے، عبادتوں کا اہتمام کیجیے. مثال کے طور پر یہ نماز ایک عبادت ہے، سب سے عظیم الشان عبادت ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے. کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو نماز کے بغیر اپنی زندگی گزارتا ہو؟ کیا مسلمان جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا نمازوں کو چھوڑتا پھرے گا، نماز فجر میں سوتا رہے گا،
میں احادیث اور قرآن کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ محبت والی بات ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہو، رسول اللہ سے محبت کرتا ہو، وہ نماز میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرے گا، خواہ وہ فجر کی نماز ہو یا عصر کی نماز۔ سیرت نبوی کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو شب و روز کیسے گزارنی ہے، رات اور دن کیسے گزارنا ہے۔ اللہ اکبر، پریکٹیکلی نمونہ موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ تمام کے لیے پیارے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ کون سا نمونہ دیکھنا ہے آپ کو؟ تجارت کا نمونہ دیکھیے آپ کی ذات میں، خدیجہ کا مال بیچنے کے، اللہ اکبر، اتنا فائدہ دکھایا امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اللہ اکبر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگریمنٹ سے زیادہ دیا، دوگنا دے دیا۔ کتنا خوش ہوئی، سبحان اللہ۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ دکان پہ بیٹھا دیا گیا تو نیچے سے صاف کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ آج ہمارا اور آپ کا طریقہ ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن ہمیشہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے، مال و دولت کو سب کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ اس چیز کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے خود فرمایا ہے نا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ امانت دار سچا تاجر کہاں ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا۔ لیجیے، کیوں؟ اللہ کو نہیں پتا ہے کہ تجارت میں جھوٹ چلتی ہے، تجارت میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، واللہ یہ آج کا ہے، وغیرہ وغیرہ جو جملے آج کل رائج ہیں۔ نہیں، سچائی پر رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر آپ کو جہاد کا معاملہ دیکھنا ہو، پیارے نبی سے دیکھیے، 10 سال میں کس طرح دشمنان سے مقابلہ کر کے اسلام کو آگے پہنچایا۔ آپ کو شادی کا موقع دیکھنا ہو، جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے۔ غمی کا وقت دیکھنا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے۔ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مہمانوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آئیڈیل کو سامنے نہیں رکھا۔ ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے لباس کیسے تھے، چلنے پھرنے کا طریقہ ڈھنگ کیا تھا، سب کچھ موجود ہے، لیکن افسوس کیا ہے، آج کے مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ کس کا طریقہ پسند ہے؟ انگریزوں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، کنجروں کا، بدماشوں کا، غنڈوں کا، کرکٹروں کا، ان کا طریقہ پسند ہے۔ اگر ایک ہیرو بال ایک نئے طرز سے لے کر کے آئے گا، آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ سالون میں جا کے اسی طرح بنوائیں۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی اگر نئے طریقے سے بال کو بنوا کے آیا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جا کے کہوں سالون میں کہ اسی طریقے سے آپ کا کٹ بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آپ کے نزدیک بہتر نمونہ نہیں ہے، اسی لیے آپ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، زندگی کے جتنے بھی برانچز ہو سکتے ہیں، سب میں کامل رہنمائی، افضل رہنمائی، اس سے بہتر رہنمائی کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ ان کا طریقہ اختیار کیجیے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کیا ہوگا؟ امت کو متحد کیسے کرنا ہے، امت کو متحد کیسے کرنا ہے۔ آج یہ امت مسلمہ بکھلاہٹ کی شکار ہو چکی ہے۔ ارے آپ آئیے نا، مدینے کی سرزمین کو دیکھ لیجئے۔ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم ڈالا، وہاں پر یہودی بھی ہیں، وہاں پر نصرانی بھی ہیں، وہاں پر قریب میں کفار عرب بھی ہیں، وہیں پر مسلمان بھی ہیں، وہیں پر قبیلہ اوس بھی ہے، قبیلہ خزرج بھی ہے، بہت سارے قبائل مسلمانوں کے ہیں، غیر مسلموں کے بھی ہیں۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کیسے قائم کیا، محبت اور اتفاق کی فضا کو کیسے رواج دیا۔ وہاں سے آپ کو وہ چیز ملے گی۔ آپ اپنی طرف سے اپنا کوئی طریقہ مت لائیے، ساری کی ساری چیزیں 100% پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں، اس نمونے کو سامنے لائیے۔ افسوس کی بات ہوتی ہے، کھانے کا طریقہ ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے حساب سے کھانا کھائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نبی کے طریقے پر کھاؤ گے تو کھانا بھی عبادت۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر ہم کھاتے رہتے ہیں، بائیں ہاتھ سے مرنڈا پی لیتے ہیں، پیپسی پی لیتے ہیں، پیتے ہیں کہ نہیں، مرچ بائیں ہاتھ سے کھا لیتے ہیں، سبحان اللہ، پانی پیتے ہیں تو ٹیک لگا کر ایسے پیتے ہیں۔ خبردار، پیارے نبی کا اسوہ اور نمونہ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے پیتے تھے، دائیں ہاتھ سے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ مرچی بائیں ہاتھ سے لے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ۔
تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے، آپ کا اپنا کوئی طریقہ نہیں چلے گا، لینا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تو پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینا ہے۔ انشاءاللہ سیرت نبوی کے بہت ساری جھلکیاں آئندہ پروگرامز میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہدایت سے نوازے، امت مسلمہ کو متحد و متفق فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔